نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور قرآن و سنت پر عمل کریں گے، پوری دنیا کے اندر قرآن و سنت کو پھیلائیں گے، اسلام کو پھیلائیں گے۔ لیکن قادیانی چونکہ اسلام مسلمان اور ملک دشمنی کا نام ہے، اور اسلام دشمنی گویا کہ ان کو موروثی طور پر اپنے جماعت سے اور اپنے مذہب سے ملی ہے، اس لیے قادیانی رقیق قسم کے اعتراضات اور ایسے سوالات کہ جس کی وجہ سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان سادہ لوگ جو ہیں وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو سکیں اور ان کے دام تصویر کے اندر آ سکیں۔ چنانچہ آج بھی اسی طرح کے ایک اعتراض کا ہم جواب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے کر کے آئیں گے، قرآن و سنت کس سے سیکھیں گے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوگی؟ کہتے ہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوگی تو پھر یہ تمہارے عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ کیا قرآن عیسیٰ علیہ السلام پر دوبارہ نازل کیا جائے گا، اور کیا قرآن پاک دوبارہ نازل ہو سکتا ہے؟ اور اگر کہیں کہ کسی عام بندے سے قرآن و حدیث پڑھیں گے تو پھر ایک نبی وہ کسی غیر نبی کا شاگرد ہوگا۔ تو جواباً یہ عرض ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کسی کے شاگرد نہیں ہوں گے۔ یہ تو ناممکن بات ہے کہ ایک نبی کسی غیر نبی کی شاگردی اختیار کرے۔ ہاں، بحکم و مصلحت خدا بندی یہ تو آپ دیکھیں گے، اسلامی لٹریچر کو اگر آپ پڑھیں بغور تو یہ تو آپ کو مل جائے گا کہ ایک نبی اللہ کے حکم سے کسی دوسرے نبی سے کچھ امور سیکھنے کے واسطے جائے، لیکن ایسا نہیں کہ ایک نبی کسی غیر نبی کی شاگردی اختیار کرے۔ یہ تو نبوت کی بہت بڑی توہین ہے، اور یہی بات ہم نہیں کہتے بلکہ مرزا قادیانی نے خود بھی لکھی ہے بات، اگرچہ خود اس پر بعد میں قائم نہیں رہا۔ یہ میرے پاس مرزا قادیانی کی کتاب براہین احمدیہ، اس کا پہلا حصہ روحانی خزائن جن نمبر 1 اور اس کا صفحہ نمبر 16، اس میں کیا لکھا ہے؟ اور تمام نفوس قدسیہ انبیاء علیہ السلام کو بغیر کسی استاد اور اتالیق کے آپ ہی تعلیم اور تادیب فرما کر اپنے فیوز قدیمہ کا نشان ظاہر فرمایا۔ یعنی یہاں پر مرزا قادیانی یہ بات لکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو خود ہی تعلیم دی۔ یہی اسلامی نقطہ نظر بھی ہے کہ اللہ کے نبی، کوئی بھی نبی کسی غیر نبی کا شاگرد نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ خود انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو تعلیم خود فرماتے ہیں۔ اب رہا سوال یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے کر کے آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام قرآن و حدیث کس سے سیکھیں گے؟ تو اس کے لیے ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے پہلے بتا دی کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ قرآن و حدیث کس سے سیکھیں گے۔ یہ قرآن پاک کی چند آیات کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ مائدہ حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ، روح اللہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی تو اللہ قرآن میں کیا فرما رہے تھے؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ۔ یہ آل عمران آیت نمبر 48 کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں اس بچے کو کتاب، حکمت، تورات اور انجیل سکھاؤں گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے محشر کے میدان میں اپنے کچھ احسانات وہ جتلائیں گے، گنوائیں گے، اور ان احسان میں سے ایک احسان اللہ یہ جتلائیں گے کیا؟ اِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ۔ یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 110۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ وہ وقت یاد کیجیے کہ جب ہم نے آپ کو کتاب، حکمت، تورات اور انجیل یہ سکھایا۔ اب کتاب اور حکمت اس سے کیا مراد ہے؟ تو یہ بھی ہم قرآن ہی سے پوچھتے ہیں۔ چنانچہ یہی الفاظ دوسری آیات کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ قرآن کے اندر بیان فرما رہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 129 کہ اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان کی دعا کو قرآن میں ذکر فرما رہے ہیں۔ کیا وہ دعا کرتے ہیں؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اور یہی الفاظ اللہ تعالیٰ 28واں پارہ سورۃ الجمعہ اور اس کی آیت نمبر 2 کے اندر اللہ بیان فرما رہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو اب ان تمام آیات کے اندر کتاب و حکمت سے مراد کیا ہے؟ تو یہاں پر کتاب و حکمت سے مراد جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے۔ تو
قرآن پاک کی آیات کی تشریح قرآن پاک کی آیات سے ہی ہو گئی۔ آپ مریم صدیقہ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو بشارت دی جا رہی ہے کہ ان کو کتاب و حکمت سکھاؤں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے احسان جتلایا جا رہا ہے کہ آپ کو میں نے کتاب و حکمت سکھایا یا آپ پر احسان کیا۔ تو پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام قرآن پاک وہ کسی غیر نبی سے سیکھیں گے نہیں، کسی انسان سے نہیں سیکھیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو سکھلا کر کے دنیا کے اندر بھیجیں گے۔ اور اس بات کو مرزا قادیانی خود بھی تسلیم کرتا ہے کہ جو مسیح نے آنا ہے تو وہ علم کہاں سے سیکھیں گے۔ چنانچہ مرزا قادیانی اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن، اس کی جلد نمبر 5 اور اس کا صفحہ نمبر 409 مرزائیوں کی بات کا خود جواب دے کر کے گیا۔ کیا کہتا ہے؟ الا یعلمون ان المسیح ینزل من السماء بجمیع علومہ ولا یأخذ شیئا من الارض ما لهم لا یشعرون۔ وہ کیا کہتا ہے کہ ان کو یہ جانتے نہیں ہیں کہ مسیح علیہ السلام آسمان سے تمام علوم سیکھ کر کے نازل ہوں گے اور زمین سے کچھ نہیں پائیں، کچھ نہیں حاصل کریں گے۔ تو ہم کہتے ہیں مرزائی کو یہی بار بار بات یہ کہتے ہیں، او بھائی ہمارے اوپر اعتراض کرنے سے پہلے مرزے کو پڑھ لیا ہوتا۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ نہ تم نے قرآن پڑھنا، نہ تم نے حدیث پڑھنی، اور نہ ہی تم نے مرزے کو پڑھنا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر بالفرض یہ کہا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوگی تو یہ بھی کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ وحی جو ہے وہ وحی رسالت بند ہوئی ہے، دیگر وحی جو ہے وحی ولایت ہے اور وحی وہ بند نہیں ہوئی، مبشرات ہے، القاء ہونا ہے، الہام ہونا ہے، یہ تو بند نہیں ہوا۔ اور ہم یہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب، خلیفہ اور آپ کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ نبوت والے وصف سے متصف تو ضرور ہوں گے، لیکن نبوت چلانے کا وقت چونکہ اس وقت نہیں ہوگا، وہ دور آپ کا گزر چکا۔ اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ پہلے ایک ویڈیو کے اندر بیان کر چکے ہیں کہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کیا ہو۔ مرزے نے بھی خود لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ وحی رسالت بند ہوئی ہے، جبریل امین علیہ السلام کا وحی نبوت لے کر کے آنا یہ منقطع ہوا ہے، یہ بند ہوا ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی اپنی کتاب ازالہ اوہام اس کے صفحہ نمبر 412 پر یہ لکھتا ہے، اور جو حدیثوں میں بتصریح بیان کیا گیا ہے کہ اب جبریل بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ کے لیے وحی نبوت کے لانے سے منع کیا گیا، یہ تمام باتیں سچ اور صحیح ہیں۔ یعنی مرزا قادیانی خود یہ لکھ رہا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام جو ہے وہ وحی نبوت لانے سے منع کیے گئے۔ اسی طرح مرزا قادیانی دوسری جگہ پر کیا لکھتا ہے، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 432 پر کہتے جی اب وحی رسالت تابع قیامت منقطع ہے۔ یعنی مرزا قادیانی کہتا ہے کہ وحی رسالت جو ہے یہ قیامت تک کے لیے منقطع ہو چکی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ مرزا قادیانی یہ کہہ رہا ہے کہ وحی رسالت بند ہے، وحی نبوت بند ہے، مطلقاً وحی بند نہیں ہے۔ اگر وحی نازل بھی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ تعلیم دیں گے بھی الہام کے ذریعے سے، القاء کے ذریعے سے، مبشرات کے ذریعے سے۔ آپ قرآن پاک کے اندر دیکھیں، آپ کو وحی کی اور قسم مل جائے گی۔ اللہ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 38 میں وَإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، کہ اللہ کیا بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کی طرف وحی کی گئی، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ اسی طرح مریم صدیقہ علیہ السلام کے متعلق اللہ فرما رہے قرآن پاک فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ مریم صدیقہ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ جو ہے وہ انسانی شکل کے اندر آیا، تو یہ بھی فرشتہ ان کے پاس بھی آ رہا ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرما رہے سورۃ سجدہ کے اندر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، کہ اللہ کیا فرما رہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، استقامت کے ساتھ رہے تو ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کو آ کر کے وہ بشارت دیتے ہیں کہ تم نے ڈرنا نہیں، تمہارے لیے خوف نہیں ہے، ان کو جنت کی بشارت دے دو، اللہ فرما رہے ہیں۔ تو بھائی ہم جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وحی عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے تو وہ وحی رسالت ہے، وحی ولایت جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ اگر بالفرض اس وقت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی ہو بھی جائے
تو یہ بھی عقیدہ ختم نبوت کے خلاف نہیں ہوگی۔ اب قادیانی ایک اعتراض اور کرتے ہیں کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام پر قرآن دوبارہ اتارا جائے گا؟ یہ اعتراض تو وہ کر سکتا ہے کہ جو انتہائی بے وقوف اور پاگل ہوگا۔ قرآن پاک کے ہوتے ہوئے قرآن پاک کو دوبارہ نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور قرآن پاک تو تب نازل کیا جائے کہ جب ہو نہیں۔ اللہ تو قرآن میں فرما رہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارا ہے۔ تو مسلمانوں کا تو عقیدہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر تغیر تبدل نہیں آ سکتا، اس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ہاں، مرزائیوں کا عقیدہ یہ ضرور ہے دوبارہ نزول قرآن پاک کا، دو قرآنوں کا۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، میرے پاس مرزا قادیانی کے الہامات کا مجموعہ، اس کتاب کا نام ہے تذکرہ، یعنی مرزا قادیانی کے الہامات کا مجموعہ ہے۔ اس کے سرے ورق کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہے تذکرہ یعنی وحی مقدس، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی مرزائی اس کو وحی مقدس سمجھتے ہیں۔ اسی کتاب صفحہ نمبر 548، یہ ایڈیشن جو میرے پاس، یہ چوتھا ایڈیشن، اس کے اندر مرزا نے کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ اس کو خود دیکھ سکتے ہیں آپ، یعنی مرزا قادیانی جو منہ سے غلاظتیں بکتا ہے، قادیانیوں کے نزدیک وہ نعوذ باللہ قرآن ہے۔ ہاں، مرزائیوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ کیا قرآن دوبارہ اترے گا عیسیٰ علیہ السلام پر؟ تو ہم نے تو وضاحت دے دی کہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ قرآن دوبارہ اترے گا، یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ قرآن دوبارہ اترے گا۔ یہ مرزا قادیانی کا منجلا بیٹا، جس کو مرزا قادیانی قمر الانبیاء صحابی رسول کا نعوذ باللہ لقب دیتے ہیں، یہ اس کی مشہور زمانہ کتاب، بلکہ بدنام زمانہ کتاب کلمۃ الفصل، اور اس کا صفحہ نمبر 173، یہاں پر ایک بندے کا اعتراض نقل کرتے ہوئے اس کا جواب دے رہا ہے۔ کہتا جی کہ ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے کسی شخص کو ماننا ضروری کیسے ہو گیا؟ اب یہ اس کا جواب دے رہا ہے، کہتا ہے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے؟ اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے، اس لیے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ کو بروزی طور پر دوبارہ دنیا میں مبعوث کر کے آپ پر قرآن شریف اتارا جاوے۔ نعوذ باللہ۔ ہم کہتے ہیں یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ قرآن دوبارہ اترا ہے مرزا قادیانی جیسے بندے کے اوپر۔ اب ایک سوال مرزائیوں سے کہ کیا تمہارا بناسپتی مسیح مسیحیت کے معیار پر پورا اترتا ہے؟ جو بات اس نے خود لکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے سارے علوم حاصل کر کے آئیں گے، دنیا سے کچھ نہیں حاصل کریں گے۔ جبریل علیہ السلام وہ وحی نبوت لے کر نہیں آئیں گے، وحی رسالت تابع قیامت بند ہو چکی ہے، اور اپنے قول کے مطابق کہ تمام نبیوں کے استاد اللہ تعالیٰ خود ہی ہوتے ہیں، وہ کسی کے شاگرد نہیں ہوتے۔ تو مرزا قادیانی کیا اپنے اس اصول کے اوپر پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا؟ اور اس نے باقاعدہ خود دعویٰ کیا ہے کہ میرا کوئی استاد نہیں۔ یہ میرے پاس مرزا قادیانی کی کتاب روحانی خزائن، جلد نمبر 14 اور اس کا صفحہ نمبر 394، کیا لکھتا ہے جی؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبیوں کی طرح ظاہری علم کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مکتوب میں بیٹھے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک یہودی استاد سے تمام توریت پڑھی تھی۔ یہاں پر اس نے کیا کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی۔ آگے جھوٹ بولا کہ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام مکتوب میں بیٹھے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے ایک تورات جو ہے ایک یہودی استاد سے پڑھی تھی، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں فی الوقت۔ آگے مرزا قادیانی کا جو اپنا دعویٰ ہے کیا کہتا ہے؟ سو آنے والے کا نام جو مہدی رکھا گیا، سو اس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ آنے والا علم دین خدا سے ہی حاصل کرے گا، اور قرآن اور حدیث میں کسی استاد کا شاگرد نہیں ہوگا۔ سو میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی حال ہے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے یا کسی مفسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی ہے۔ کہ مرزا قادیانی نے جو دعویٰ کیا، اس دعوے میں کس حد تک سچا ہے، اور اس کے اوپر ہم کوئی اپنی حاشیہ آرائی نہیں کریں گے، بلکہ مرزا قادیانی کی اپنی تحریر کو ہی دیکھیں، اپنی کتاب کو ہی دیکھیں گے۔ یہ میرے پاس مرزا قادیانی کی کتاب ہے، یہ کتاب البریہ کے نام سے، یہ روحانی خزائن، اس کی جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 179 سے لے کر 181 تک۔ پھر میں پہلے سلسلہ کی طرف عود کر کے لکھتا ہوں کہ بچپن کے زمانہ میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں 6-7 سال کا تھا تو ایک فارسی خواہ معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا۔ اب استاد کو نوکر کہہ رہا ہے، اس کی عقل، اخلاق اور تمیز کو یہیں سے دیکھ سکتے ہیں، اس نے کل کو نبوت کا دعویٰ کرنا ہے۔
جنہوں نے قرآن شریف و چند فارسی کتابیں مجھے پڑھائیں، اور اس بزرگ کا نام فضل الہی تھا۔ اور جب میری عمر تقریباً 10 برس کی ہوئی تو ایک عربی خواہ مولوی صاحب میری تربیت کے لیے مقرر کیے گئے، جن کا نام فضل احمد تھا۔ میں خیال کرتا ہوں کہ چونکہ میری تعلیم خدا تعالیٰ کے فضل کی ایک ابتدائی تخم ریزی تھی، اس لیے ان استادوں کے نام کا پہلا لفظ بھی فضل ہی تھا۔ مولوی صاحب موصوف ایک دیندار اور بزرگوار آدمی تھے۔ وہ بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتے رہے، اور میں نے صرف کی بعض کتابیں اور کچھ قواعد نحو ان سے پڑھے، اور بعد اس کے جب میں 17-18 سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ ان کا نام گل علی شاہ تھا۔ ان کو بھی میرے والد صاحب نے نوکر رکھ کر قادیان میں پڑھانے کے لیے مقرر کیا تھا، اور ان آخری ذکر مولوی صاحب سے میں نے نحو اور منطق اور حکمت وغیرہ علوم مروجہ کو جہاں تک خدا تعالیٰ نے چاہا حاصل کیا، اور بعض طباوت کی کتابیں میں نے اپنے والد صاحب سے پڑھی، اور وہ فن طباوت میں بڑے حاذق طبیب تھے۔ اب یہاں پر مرزا قادیانی 3 استادوں کا نام لے رہا ہے، فضل احمد، فضل الہی، گل علی شاہ۔ تو اب مرزائیوں سے ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ مرزائیوں تم بتاؤ کہ تمہارا بناسپتی مسیح اس نے علم کس سے حاصل کیا؟ جی وہی رسالت تو بند ہو چکی تھی، اس کو کہاں سے علم حاصل ہوا؟ اور پھر مرزا قادیانی جو ہے یہ غیر نبی کا شاگرد تھا، جو تم ہمارے اوپر اعتراض کرتے تھے کہ کیا نبی کسی غیر نبی کا شاگرد ہو سکتا ہے؟ کیا نبی اس اللہ کے علاوہ کسی اور سے علم حاصل کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب اب تم نے دینا ہے، یہ تمہارے ذمہ ہوا، اور انشاءاللہ تم کبھی نہ دے سکو گے۔ اگر نہیں ہے جواب تو تمہیں درد دل سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں، اور تمہیں یہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تمہارے سچے خیر خواہ ہیں کہ اس آدمی کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت کو مت برباد کرو اور جہنم کا ایندھن نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سچ سمجھنے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا پیج لائک کریں اور یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔